ایز یو لائک اٹ۔ آج کی کہانی اس انسان کی ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، جو کمزور ہو کر بھی طاقتور کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو پیار کی شدت کو جاننے کے لیے بھیس بدل کے رکھتی ہے۔ ایک ایسے بھائی کی کہانی ہے جو جائیداد کی خاطر اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایک ایسے باپ کی کہانی ہے جو بیٹی کے گم ہو جانے پر جنگلوں میں اسے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جو بادشاہت کو چھوڑ کر سادھو بن جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں سمری کی طرف، لیکن آپ نے لیکچر کو روک کر سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آن کر دینا ہے تاکہ میرے لیکچرز آپ تک پہنچ پائیں۔ ایز یو لائک اٹ یہ شیکسپیئر کا لکھا گیا ایک پیسٹرل کامیڈی ہے۔ اب پیسٹرل کامیڈی کیا ہے؟ ایک ایسی کامیڈی ہوتی ہے جس میں جنگل کا ذکر ہو اور جس میں ہیپی میرجز ہوں اور ان میرجز کا ٹھکانہ بھی جنگل ہو۔ اس پلے کو 1599 میں لکھا گیا، پہلی دفعہ 1623 میں فرسٹ فولیو میں پبلش کیا گیا۔ اس پلے کی سیٹنگ جو ہے وہ آرڈن ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس کہانی کے ہیرو اورلینڈو سے ہوتی ہے، جو اپنے نوکر ایڈم سے اپنے بھائی اولیور کے متعلق شکایتی انداز میں بات کر رہا ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت غلط انسان ہے میرا بھائی۔ تبھی اورلینڈو کا بھائی اولیور آ جاتا ہے۔ اورلینڈو اس کو دیکھ کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جیسے ہی اورلینڈو یہ کہہ کر جاتا ہے تو چارلس آ جاتا ہے جو کہ ایک ریسلر ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے اولیور کو، ارے تمہیں پتہ ہے نئے ڈیوک فریڈرک نے اپنے بھائی سینئر کو بھگا دیا ہے۔ اب وہ ڈیوک سینئر ایڈن کے جنگل میں بھٹک رہا ہے، لیکن ڈیوک فریڈرک نے ڈیوک سینئر کی بیٹی روزلینڈ کو نہیں بھگایا ہے، کیونکہ روزلینڈ ڈیوک فریڈرک کی بیٹی سیلیا کی ایک بہت اچھی دوست ہے اور اس نے اسی لیے رکھا ہوا ہے تاکہ فریڈرک کی بیٹی کا دل لگا رہے۔ ارے رک، ایک اور بات سن، اپنے بھائی اورلینڈو کو بتاتا جا اور اس کو ذرا سمجھاؤ، کیونکہ کل میری اورلینڈو کے ساتھ فائٹ ہونے والی ہے، تو اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ اپنا نام واپس لے لے، ورنہ مفت میں مجھ سے پٹ جائے گا۔ پھر آگے سے اولیور کہتا ہے سمجھایا تو بہت ہے، لیکن اورلینڈو کہتا ہے میں تمہیں ہرا کر ہی دم لوں گا۔ یہ سننے کے بعد چارلس یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن یہاں چارلس کو نہیں پتا کہ اولیور بھی یہی چاہتا ہے کہ اورلینڈو فائٹ میں ہار جائے اور بری طرح ہار کر واپس آئے تاکہ میں اس کو جائیداد میں حصہ نہ دوں۔ اگلے ایکٹ میں شیکسپیئر ہمیں اس کہانی کی ہیروئن روزلینڈ سے ملواتا ہے، جو اپنی چچیری بہن سیلیا کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ میرا فادر بھی تو تمہارا چچا ہے، گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا۔ اسی دوران ایک نوکر آتا ہے جو کہتا ہے چارلس اور اورلینڈو نام کے ریسلر کے درمیان آج ایک فائٹ ہونے والی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چارلس ایک بہت بڑا ریسلر ہے اور وہ جو اورلینڈو ہے نا، اس کو چارلس ہو سکتا ہے اس ریسلنگ میں مار دے۔ اب یہ دونوں سن کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ اورلینڈو کی پہلی ریسلنگ ہے اور وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں اورلینڈو کو ریسلنگ کرنے سے روکتے ہیں۔ لیکن اورلینڈو کہاں رکتا تھا؟ اورلینڈو ٹھہرا جوان خون، جوش سے بھرا، تو یہ ریسلنگ رنگ میں انٹر ہوتا ہے اور چارلس کو ہرا دیتا ہے۔ روزلینڈ یہ سب دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیا اور روزلینڈ آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سیلیا روزلینڈ کو کہتی ہے مجھے لگتا ہے تم اورلینڈو کو پیار کرنے لگی ہو۔ اسی دوران سیلیا کا باپ ڈیوک فریڈرک غصے میں آتا ہے اور روزلینڈ کو کہتا ہے یہاں سے چلی جاؤ اور واپس نہیں آنا، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ رہو، اس کنگڈم کو ابھی اسی وقت چھوڑ کر جاؤ ورنہ مروا دی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر فریڈرک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سیلیا کہتی ہے بہن میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانا نہیں ہے، پھر سے کہہ رہی ہوں۔ تو یہ دونوں بہنیں اپنا بھیس بدل کر ایک درباری پھول ساتھ لے کر جس کا نام ٹچ سٹون ہے، یہ تینوں فورسٹ آف آرڈن میں ڈیوک سینئر کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں ڈیوک سینئر کی طرف لے کر جاتا ہوں، جو کہ اپنے فیتھ فل دوستوں کے ساتھ فورسٹ آف آرڈن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کر رہے ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف جب فریڈرک کو پتہ چلتا ہے کہ سیلیا روزلینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو یہ غصے میں آ کر اورلینڈو کے بھائی اولیور کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں اس نمونے کو کیوں پکڑا ہے،
کیونکہ فریڈرک کے خیال میں روزلینڈ اورلینڈو سے پیار کرتی ہے، شاید میری بیٹی ہو سکتی ہے اور بھتیجی بھی اس اورلینڈو کے پاس ہو۔ لیکن ڈیوک فریڈرک کو یہ نہیں پتا تھا کہ اولیور کے ڈر سے اورلینڈو کب کا اپنے نوکر ایڈم کے ساتھ فارسٹ آف ایڈن میں جا چکا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اورلینڈو کو محسوس ہو رہا تھا کہ اولیور جو میرا بھائی ہے ہو سکتا ہے میری جان لے، تو یہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ خیر، اب فارسٹ آف آرڈن میں جب یہ دونوں بہنیں پہنچتی ہیں تو یہ دونوں دو شیفرڈ سے ملتی ہیں جن کے نام سلیوس اور کورن ہے، جن سے یہ دونوں بہنیں جنگل میں کاٹیج خریدتی ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ایڈم، اورلینڈو اور ڈیوک سینئر اسی جنگل میں ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوک سینئر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اورلینڈو وہاں آ جاتا ہے اور بڑے عجیب انداز سے ان سے کھانا مانگتا ہے۔ تبھی ڈیوک سینئر اورلینڈو کو بڑے پیار سے کہتا ہے، بیٹا جی تسی ساڑے نال بیٹھ کر کھاؤ۔ پھر اورلینڈو اپنے نوکر ایڈم کے ساتھ وہاں جا کر رکتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ دوسری طرف ڈیوک فریڈرک اولیور کو کہتا ہے، جاؤ جا کر اورلینڈو کو ڈھونڈ کر لاؤ، میری بیٹی سیلیا غائب ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اورلینڈو کسی دیوانوں کی طرح روزلینڈ کے لیے لکھی گئی پوئمز کو پیڑوں پر لکھتے چلا جا رہا تھا۔ قدرت بھی پیار کرنے والوں کو کبھی نہ کبھی ملاتی ہے، تو ایک دن روزلینڈ کی نظر ان پیڑوں پر پڑی جس پر اس کے متعلق شاعری لکھی ہوئی تھی، پوئٹری لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں بہنیں سوچنے لگی کہ کون روزلینڈ کے متعلق ایسے کچھ لکھ سکتا ہے، اتنا پیار کون کرتا ہے، کون ایسا چاہنے والا ہے۔ تبھی جنگل میں کہیں سے ان دونوں بہنوں کے سامنے اورلینڈو آ جاتا ہے۔ یہ دونوں بہنیں تو اورلینڈو کو پہچان لیتی ہیں کیونکہ یہ دونوں بہنیں اورلینڈو سے ریسلنگ کے میچ میں ملی تھیں، مگر اورلینڈو نہیں پہچان پا رہا تھا کیونکہ ان دونوں بہنوں نے بھی وہاں پہ بھی بھیس بدلا ہوا تھا۔ خیر، اب ان دونوں بہنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شاعری اورلینڈو نے لکھی ہے، تو یہ دونوں بہنوں نے اورلینڈو کو کاٹیج میں بلا لیتی ہیں۔ تو اورلینڈو سے یہ دونوں بہنیں پوچھتی ہیں کہ یہ روزلینڈ کون ہے اور تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو۔ اورلینڈو پھر سب کچھ بتاتا ہے، اپنی فیلنگز کھل کر سامنے ان کے رکھتا ہے، لیکن ابھی بھی اورلینڈو کو نہیں پتہ ہوتا کہ جن کے سامنے اپنے پیار کے متعلق بتا رہا ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے بیٹھی ہے۔ خیر، اب یہ تینوں اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ اورلینڈو اب کاٹیج میں آتا جاتا رہتا ہے۔ دوسری طرف اولیور اورلینڈو کا بھائی ڈیوک فریڈرک کے دباؤ کی وجہ سے جنگل میں جا کر اورلینڈو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے اولیور جنگل میں داخل ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک شیرنی اولیور پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے۔ کہیں سے اورلینڈو آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی شیرنی کو بھگانے کے لیے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب اولیور یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس بھائی کو میں نے جان سے مارنا چاہ رہا تھا آج اسی بھائی نے میری جان بچائی ہے، اپنی جان پر کھیل کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری جان بچائی ہے، تو یہ بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ خیر، لڑتے لڑتے اورلینڈو زخمی ہو جاتا ہے اور اولیور کو ایک رومال دیتا ہے پھر جس پر خون لگا ہوتا ہے۔ کہتا ہے، بھائی آج میں کاٹیج نہیں جا پاؤں گا، تم یہ رومال لے کر جاؤ، جا کر کاٹیج میں بتانا کہ میرے ساتھ آج یہ سب ہو گیا ہے، اسی لیے میں آج کاٹیج پہ ملنے نہیں آ پاؤں گا۔ خیر، یہ سب سن کر اولیور چل پڑتا ہے کاٹیج کی طرف اور پھر کچھ ہی دیر میں واپس آ جاتا ہے۔ اور آتی ہی اولیور اورلینڈو کہتا ہے، چھوٹے بھائی مجھے سیلیا بہت پسند آ گیا۔ یہ سن کر اورلینڈو کو اچھا لگتا ہے۔ تبھی روزلینڈ اور سیلیا بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں کیونکہ جب کوئی دل کے قریب انسان کو کچھ ہو جائے تو کسی سے رہا نہیں جاتا اور نہ ہی اس دل کے قریب انسان کی تکلیف برداشت ہوتی ہے۔ یہ آ کر دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں بہنوں نے بھیس بدلا ہوا ہے۔ خیر، اس سب کے بعد اورلینڈو روزلینڈ سے سیلیا کا ہاتھ اپنے بھائی اولیور کے لیے مانگتا ہے۔ یہ دونوں بہنیں اس شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں۔ تو اب کل صبح سیلیا کی شادی اولیور سے ہونی تھی۔ یہ سب اور شادی کی باتیں طے ہو رہی تھی کہ روزلینڈ جو کہ ایک آدمی کے بھیس میں ہوتی ہے وہ اورلینڈو کو کہتا ہے
میرے پاس میجیکل پاورز ہیں. اگر تم چاہو تو میں کل صبح سیلیا کے ساتھ ساتھ تمہاری محبوبہ کو اپنی میجیکل پاور یوز کر کے یہاں پہ بلا سکتا ہوں, تمہاری شادی کروا سکتا ہوں. یقین مانو روزلینڈ کو میں تمہارے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں. اورلینڈو یہ سب سن کر کہتا ہے ایسی بات ہے تو روزلینڈ کو تم لے کر آؤ, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. اورلینڈو اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے. اب صبح اورلینڈو کی شادی روزلینڈ کے ساتھ اور سیلیا کی شادی اولیور سے طے ہونی تھی. تو صبح جیسے ہوئی تو ڈیوک سینئر بھی وہاں پہ موجود تھا. کیوں موجود تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ آدمی کے بھیس میں روزلینڈ یعنی گینی میڈ, یہ روزلینڈ کے بھیس کا نام ہے, یاد رکھیے گا. تو یہ گینی میڈ ڈیوک سینئر کی بیٹی کو اپنی میجیکل پاور سے یہاں پر لے کر آئے گا. خیر کچھ ہی دیر میں روزلینڈ اور سیلیا اپنے اصلی روپ میں شادی کی جگہ پر آ جاتی ہیں اور یہ دونوں بہنیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہیں کہ کیوں ان کو یہ بھیس بدلنا پڑا, کیا ضرورت تھی, کیا مجبوری تھی, کیا وجہ تھی. تو یہ سب بتانے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد اولیور اور اورلینڈو کا تیسرا بھائی یہ نیوز لے کر آتا ہے کہ ڈیوک فریڈرک جنگل میں حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ اسے کوئی سادھو ملا راستے میں, اور سادھو ایک ریلیجیس بندہ ہے جس سے ڈیوک فریڈرک کافی امپریس ہوا, بہت متاثر ہوا, اور اسی سادھو کی خدمت میں ڈیوک فریڈرک نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور بادشاہت کو چھوڑ دی اور ساری دولت اور کنگڈم اپنی بادشاہت کو اپنے بھائی ڈیوک سینئر کے نام کر دیا, اسے واپس کر دی. یہ سب سننے کے بعد سب لوگ جو وہاں پہ موجود تھے بہت خوش ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن رکیے, اس کہانی کے تھیم کو جاننا بہت ضروری ہے جو کہ ڈسیپشن ہے, ڈسگائز ہے, رومانٹک لو ہے, کنٹری ورسز سٹی لائف کی بات ہوتی ہے اس میں, فولز اینڈ فولشنس دیکھی جاتی ہے اس میں, لویلٹی کی بات ہوتی ہے, فیملی کا بھی ایک مکسچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں, سسٹرلی اینڈ برادرلی لو بھی اس کہانی کا ایک تھیم ہے. تو امید کرتا ہوں یہ سمری آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا.